السلام علیکم۔ اتنی مہنگائی کے باوجود بھی اگر آپ بھوکے نہیں سوتے تو یقین کریں سب سے بہتر رزق دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک صورت ہی دوسری صورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہیں تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو بدکار ہی کہلائیں گے۔ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا عورت پر، لیکن اس دور جاہلیت نے شرم و حیا کی قربانی صرف عورت کے نام پر مختص کر دی ہے۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے اے ابن آدم، گھر سے نکلی ہوئی ہر مجبور بیٹی بے حیا نہیں۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ جب تک انسان کا سامنا موت سے نہیں ہوتا تب تک انسان یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ ہمیشہ وہ کام کرو جس سے تمہیں خوشی ملے۔ دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو نہ ان کو خوش کر پاؤ گے اور نہ ہی خود خوش رہ پاؤ گے۔ دنیا کی پرواہ کرنا بند کر دیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ دنیا ان پر ہنستی ہے، اور جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے یہ دنیا ان سے جلتی ہے۔ وہ انسان زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو رسک لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ غربت سے لڑی جانے والی جنگ زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ جب ہمارے نفس میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں پر اتر آتی ہے۔ ابلتے ہوئے پانی میں کبھی صاف چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلے کریں۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا ناقابل تلافی نقصان کرے گا جس کا خمیازہ اسے تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے اسے کسی اور سے خوف نہیں آتا۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے۔ مکان پکا ہو یا کچا زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ بچپن کی سب سے پیاری یادیں، جب نیند آئی تو گھر کے کسی بھی کونے میں گر کر سو گئے، مگر جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو سکے، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے، لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو بھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں تو نمازی کیوں نہیں؟ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تھوڑا بھروسہ وقت پر بھی رکھو، یہ اچھے سے اچھے چہرے کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے، جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ آپ کو ڈبانے کے لیے دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کو تیرنا آپ نے سکھایا ہوگا۔
مٹی سے مٹی کے درمیان کا وقت وہی مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔ ہم گناہگار کو کمتر سمجھتے ہیں، اسے دھتکارتے ہیں، مگر اصل میں انسان کو نفرت انسان سے نہیں بلکہ گناہ سے کرنی چاہیے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے بڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔